بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک جملہ سب بولتے ہیں اور وہ بڑا ٹھیک لگتا ہے، کیا کریں، وہ بڑا درست ہے۔ سب کچھ اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا، سب کچھ اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ وہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ جو عطے کا تسمہ بھی ہے وہ بھی آپ اللہ سے مانگو، نم کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگو، تو اللہ دیتا ہے۔ دیتا ہے کس طرح دیتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کسی نے پکڑایا اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نمک اور جوتے کا تسمہ کہ یہ لو اور یہ روٹیاں لو اور یہ کپڑے لو اور یہ ایسا لو؟ کیا ہے، کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ سب کچھ اللہ سے ہی مانگو۔ قرآن میں ہے دنیا مانگو گے تمہاری آخرت کھوٹی ہو جائے گی، آخرت ختم ہو جائے گی، ہے نا قرآن میں۔ دنیا مانگنے سے، حوالہ مجھے اب نہیں یاد ہے، دنیا مانگنے سے بندے کی آخرت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا مانگنے سے مانگو، سب کچھ ہی اللہ سے مانگو۔ پھر کیوں کہتے ہیں ہم سب کچھ اللہ سے مانگو؟ اچھا، میرے بات ذہن میں جو تھی، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں نا اللہ سے، سب کچھ اللہ سے مانگو، ہاں جی، ہم سے دین کا کام لے لے۔ کام تو وہ انبیاء کرام سے لیتا ہے دین کا، تو پھر تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم نبوت مانگ رہے ہو؟ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نبوت مانگ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے نبی بنا دیا جائے، نہیں۔ ویسے تو ہمیں ختم نبوت کے بڑے علمبردار ہیں، اس کے ہیں جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو نبی کی خصوصیات ہیں۔ نبی ایسا تو نہیں وہ کہتا ہے کہ نبی تو بس نبی، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ کیا خصوصیات ہیں؟ وہ اللہ سے براہ راست رابطے میں ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور یہ اس کا پیغام ہے اللہ کا، اس پر عمل کرو۔ یہ رابطہ اللہ کا براہ راست اس سے، اللہ کا اس سے براہ راست رابطہ، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اور کام لینا دین کا، یہ نبی کی خصوصیت ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہم دونوں چیزیں مانگتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گدی نشین یا پیر یا محلے گلی گلی میں اللہ سے رابطہ کیے ہوئے ہیں، ہارڈ لائن پر ان کا رابطہ ہے، یا کم از کم تہجد کے وقت ان کا رابطہ ہوتا ہے اللہ سے، ہیں تو کیا ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ مانگو سب کچھ اللہ سے، یہ خصوصیت نبی کی ہے کہ اللہ ان سے رابطہ کرتا ہے، اللہ کی ثواب دید پر ہے کہ اللہ ان سے رابطہ کرے۔ تو پھر کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے؟ اللہ سے ہی مانگو، تو پھر کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے؟ تو یہ دو باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ ایک اللہ جو دین کا کام لیتا ہے تو وہ نبی سے لیتا ہے، نبی سے لیتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے عالم ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہم سے دین کا کام لے لے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں بھئی تم؟ اس نے لینا ہے، تم نے کرنا ہے، اس کا اجر تم نے پانا ہے، تمہیں اس کی جزا سزا ملے گی، ظاہر ہے اس کی جزا ملے گی، جنت ملے گی، دین کا کام کریں گے۔ جس کو صحیح دین اگر سمجھیں تو دین کے نام پر کام تو سبھی کر رہے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں دوسرے فرقہ مسلک والوں کو، تو کار تو وہ بھی دین کا ہی کام رہے ہیں، ہر کو دین کے نام پر ہی کام کر رہا ہے۔ کس کا دین کا کام صحیح ہوگا وہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، ابھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم کرنے پہ آئیں تو سمجھے تو قرآن کی طرف آئیں، بتا دے گا تمہیں کہ دین کیا چیز ہے، اس کی طرف آئیں گے۔ تو پھر رو رو کر یہ مانگنا کہ مجھ سے دین کا کام لے لے، تو کیسے بھائی، کیوں لے لے تم سے کام؟ پھر اگر کسی سے لے لیا کسی سے نہ لیا کیا ہوا؟ یہ تم صاف نہیں ہے، میں تو بتا چکا ہوں، ایسا ہے ہی نہیں، اللہ مداخلت کرتا ہی نہیں۔ آپ نے کرنا ہے، آپ نے خود کرنا ہے کام، جو بھی آپ کریں گے، دین کا کام کریں گے، دین کا مخالف کام کریں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا۔ تو یہ بات میں بتانا چاہتا تھا، یہ جو جملہ ہمارا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہی مانگو۔ کچھ اور کاروباری لوگ عجیب سا جملہ بول دیتے ہیں، سب زیادہ مانگو، دو ہی ہیں جن سے آپ زیادہ سے زیادہ مانگیں، ایک اللہ سے زیادہ مانگیں، ایک گاہک سے زیادہ مانگیں، لوٹ لو گاہک کو۔ یہ بھی کاروباری لوگوں کی ایک سوچ ہے، ایک ان کے ہاں جملہ پایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ مانگو اللہ سے اور گاہک سے، یہ ہے، یہ ہمارا ماٹو ہے۔ مانگو، مانگنے سمجھو پہلے کہ کیا مانگنا ہے۔ یہ جو انبیاء کرام کی آپ خصوصیات مانگ رہے ہیں تو یہ تو میرے بھائیو آپ ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ خصوصیت مانگنے کا مطلب نبوت مانگنا ہے،
آپ جب اللہ سے براہ راست جو کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے، اللہ ہمارے کچھ کرتا ہے، تو دوسرے معنی میں وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، نبوت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ نبی کے بغیر اللہ براہ راست رابطہ کرتا ہی نہیں ہے، کسی بندے سے نہیں کرتا، کسی بندے سے نہیں ہوتا سوائے نبی کے، سوائے نبی کے، اور نبیوں سے کام لیتا ہے، اس لیے نبیوں کا حساب کتاب نہیں ہے، کہ وہ اللہ کے زیر نگرانی، اللہ کی زیر ہدایت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا حساب کتاب؟ ان کا تو حساب ہمارا ہے کہ ہم خود مختار ہو کر ہم نے کام کرنا ہے، وہ یہ بات سمجھنے والی، تو سب کچھ اللہ سے مانگے، بس میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کر مانگیں، جان کر جئیں اور جان کر مانگیں، معلوم کر کے مانگیں اللہ سے کیا مانگنا ہے، اور کس طرح وہ دیتا ہے یہ بھی اس کو بھی جانیں، وہ پھر کس طرح دیتا ہے، کیسے کرتا ہے، اللہ کا کرنا یہ بھی آپ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کیسے عمل کرتا ہے، کیسے ایکٹ کرتا ہے، بتایا ہے اس نے سارا کچھ، اس نے سب کچھ کہہ دیا ہے، اس قرآن میں کہہ دیا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کس طرح کرتا ہے، اس سے کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، مانگنے کا کیا، وہ کس طرح پھر دیتا ہے، تو یہ بات صرف میں کہنا چاہتا تھا کہ سب کچھ مانگنے سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ کیسے مانگنا، کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا ہے، اور کہیں ہم اس مغالطے میں برباد ہی نہ جائیں، ہو رہے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے بات سنی۔